ناموس رسالت دی حفاظت ہوئے گی. ہاں میں تو انہا سچی گل کر رہا ہوں. ہاں اسی تو انہوں در رسول تے لے جانا چاہتے ہیں, تسی اغیار دے در تے دوبارہ جانا چاہتے ہو. قبر چے سوال نہیں ہونا تیرے کو پیسے کتنے سن, تو چودھری ایسی کہ نہیں, تیرا پتر جڑا کتنے پڑھدا سی, تو کوٹھیاں کتنیاں بنائیاں, تیرے رشتہ دار کتنے سن. قبر چے سوال ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, دس اس نبی نہ کی وفا کرتا رہا. اتنے کہنا حضور میں نے تو شرم آندی سی تہاڈا نعرہ لا. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. صدیق اکبر تو وڈا امیر کوئی نہیں کائنات وچ, عثمان غنی تو وڈا امیر کوئی نہیں. تسی سارے فقیر ہو, عثمان غنی ہے بس کائنات ہے. رب غنی ہے تو عثمان غنی ہے. کیوں جی امیر صدیق اکبر جدے اسلام آج بھی مقروض ہے. حضور نے فرمایا اسلام دے اتے صدیق دے اتنے قرضے ہیں کہ میں نہیں اتار سکیا, قیامت والے دن اللہ اس صدیق دے قرضے اتارے گا. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو. اے سوال کوئی نہ نہیں ہونا, اے سوال ہونا انہاں نہ کی وفا کیتیا. جی حضور نے رخ انور ینج کر لیا پھر کہ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میری عزت دا. ہالینڈ دے لوگ میرے خاکے, حضور دے گھر دے خاکے بھی بنا دے نو, تو انہوں پتہ ہونا چاہیے نا. اے میری زبان جلدی, میں تے آج تک زبان دے لفظ بھی نہیں, حضور دے ذاتی خاکے بنا دے نو, حضور دے کردار ہوتے انہاں خاکے بنا دیں. اس تو پہلے اسی سارے امت مر نہ جائے, ساری امت گٹر اتنے چلی جائے جی حضور دی عزت ہوتے بدلہ نہیں لے سکتی. تے پھر یہ میرا فتویٰ نہیں, یہ عالم مدینہ امام مالک دا فتویٰ ہے, جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی, جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک دی حدود پیشاب نہیں کیتا, جنہاں ساری زندگی ایک حج کیتا کہ دے مدینہ پاک تو بار موت نہ آ جائے. یہ اس مسجد نبی شریف کھڑیا ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا, انہاں کیا حضور دے خلاف دنیا جے کوئی بندہ گل کرے تے پھر, تے آپ نے فرمایا پھر حضور دی امت بدلہ لوے. میرے بارے کہہ دیں جی تسی بڑا سخت بیان دیتا ہالینڈ دے خلاف, اس واسطے تو انہوں ووٹ کسے نہیں دیتے. میں کہا میرے کو اگلی گل ہوتی تو میں وہ بھی کر دینی سی. حضور دے خاکے بن دے رہا دے تھے اسی جناب اپنی ذاتاں دے اپنی جناب ملک بچا کے. پاکستان کی کیا حیثیت ہے, اربا پاکستان جمن تے پھر مرن تے پھر اجڑن تے پھر آباد ہومن. اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا دی اونٹنی نے ایک باری پیشاب فرمایا. پتہ ہاں جی قدر کیوں جی ایک ہی بات جی الحمد تو لے کے والناس تک صرف ایتا ہی پڑھتا روانا. رب کتنا سب, حضور نے فرمایا سب تو بڑا رب غیرت مند ہے. صرف رائے نہ, صحابہ نے کیا رائے نہ, تو یہودی غلط مطلب لین کر لگ پائے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا, آج تو بعد میرے نبی نو رائنا نہیں کہنا. رب تے اتنا غیور ہے, آواز نبی دی آواز تو اچھی ہو جائے تے رب کہندا مطلب مسلمان نہیں رہندا. تے پہلا خطاب کنوں ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی نو خطاب ہے, ابو ہریرہ تے بلال نو خطاب ہے, سعد تے سعید نو خطاب ہے, ابو عبیدہ تے عبد الرحمن بن عوف نو خطاب ہے, عشرہ مبشرہ نو خطاب ہے, آل بیت تے صحابہ نو خطاب ہے. فرمایا تہاڈیاں شاناں اپنی جائیں, میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں ہونی, جے ہو گئی تے اعمال برباد ہو جان. ایتھے ماں نے جا کے چٹیا بھی نہیں, اٹھ کے حضور دی عزت ہوتے گلاں کر دین بہ کے, کلمہ بھی سیدھا نہیں آندا تو کہندے میرا خیال یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسے ہونے چاہیے. میں کہا تیرا خیال نہیں چلے گا, بات وہ چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی. کیوں جی آج مسلمان چاہتا ہے جس اسلام پر امریکی مور لگی ہو نا, امریکی مور, وہ ہمیں اسلام چاہیے. جس پر مدینے کی مور لگی ہو وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے. دانے او دی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے, 1000 دی تعداد ہے, 300 بندہ منافق جڑا سی مقام شوط تو واپس آ گیا. جڑا منافق ہوئے ہو تو 1.5 میل بھی حضور نال نہیں چلتا. تے جڑے غلام ہون جدو نبی علیہ السلام نے بدر دی طرف جاندیاں فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں, تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو, سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا. اے جنے والی گلاں سمجھ آئی بات. اے دو ہفتے پہلے ہوتے ہائی کورٹ دے سامنے انہاں سے جلوس کڈیا تے انہاں جناب شیلنگ کیتی, ڈنڈے مارے, اٹاں سٹیاں. میں انہاں نوں کہا میری کرسی پولیس والے دے سامنے کرو.
وہ گڈی لے آئے بیٹھو چلیے میں آخیا جی اسی بیٹھو چلیے تو غازی نو کنے چھڑانا اور میں ایک پولیس والے میں کہا یا نہیں آندا کی کہندے خدا دی قسم ہے اسی نہیں ماریا میں کہ کنے ماریا کہندا ادھر کھڑے نو میں ادھر چلا گیا میں کہا کی ہویا تانوں خبردار جو ساڑے کارکناں تے تساں لاٹھی چلائی اللہ دے غضب نو دعوت دیندے ہو قضا حضور دی ناموس واسطے نکلیا او جناب معافی ہو میرے گوڑے نب کھڑوتے کہندے جی خدا واسطے معاف کر دیو ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ اللصد فی آجامہا تجل ہاں جی حضور دی پیچھے مدد حاصل ہوئے تے پولیس والے پھر گوڑے نب کھڑونے اور روندے سن کہندے معاف کر دیو میں کہا معاف کیتا ہے ہن کاسو گیس مارنا دوبارہ اور میرے شاگرد آ گیا میں انہوں نے ماریا تے میرے کہندے کرسی حضرت جی تسی چلو اور میں آکھا جان دیو حضرت جی تسی چلو حضرت دی کوئی جان بہو قیمتی سوال کے جناب نہیں حضرت صاحب نے جناب جان بڑی قیمتی میں آکھا امیر حمزہ نالوں بھی قیمتی کسی دی جان حضور دے نا تے حلوے کھانا بڑا آسان ہے جی پتھر دا موقع آوے تے پھر بھی بندہ ہنس کے کھاوے خالی جناب ساڑھے نات خانہ نو بیماری پئی ہوئے کہنے جی کھوٹے سکے یہاں چلتے ہیں میں کہا جی کیڑا کھوٹا سکہ ہے رسول اللہ دے غلامہ میں جانور کٹے ہوئے ہو سارے کیڑا کھوٹا سکہ ہے میں کہا جیڑا حضور نال پیار کرتا ہوگا تو کھوٹا نہیں ہو سکنا تکڑے ہو دلیر ہو یار کمال ہو گئی غازی ملک اسی کی دیتا ہے ساڑھے پتر تے جوان ہیں گھر بیٹھے جناب روٹیاں کھان دیں سونے سونے کپڑے پانے ساڑھے پترے تو بخار ہوئے تو اسی لاہور کہنے اپنی کیڑے ہسپتال لے جائیے راتی اٹھ کے یقینا بھئی میرے پترے نے بخار اترا کے نہیں تو یار 2 مہینے تو بچہ چھٹ کے بندہ اڈیالہ جیل جا کے بہ جاوے اقبال کہندا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ہاں ایک کوئی زبردستی غازی کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی 65 ایجنسیاں نے یہ تو ساڑا ادھار ہے نہ تھے امریکہ دے حوالے بھی انہوں کیتا نے بھائی غازی نو کو پوچھو یہ پیچھے کون ہے غازی کہنا انہوں میں کرنٹ لائے تھے جناب میری آندرائیں میں پتہ لگتا باہر آ گئی ہیں تو میں 65 ایجنسیاں نو ایک کو جواب دیتا غازی ملک ممتاز حسین قادری کیا انہیں 65 ایجنسیاں نو ایک کو ہی جواب دیتا پاگل دے پترو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں میں محبت رسول اج ماریا ہوں تکبیر نعرہ رسالت سیدی برشدی سیدی برشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں یہ ہو عشق مصطفیٰ یہ ہو عشق مصطفیٰ حضرت حکیم الامت دے عرس مبارک تے آیا میں جیڑی آپ دی تصنیف پڑھی جیڑی گل پڑھی آپ نے آخر گل موڑ کے حضور دی طرف ہی لے گئے تو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا اور میں آپ دے جڑیاں گلاں پڑھیاں اگر بیان کرا تے رات لنگ جائے بھئی آپ نے ہر گل حضور دی طرف کیویں موڑی کیا بات ہے نور العرفان پڑھو تو جڑ جال حاشیت آپ لکھ دیں کہیں گے اس سے حضور کی فلاں شان ثابت ہوتی ہے اور گل ہی کوئی نہیں ویسے کدھر جاؤ تو قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا تے تازے پھول کون باندھا اپنے پیو دی قبر تو کوئی نہیں پاندا تے حضرت حکیم الامت دی قبر تے کیوں پاندے گل وچ ہو رہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدہ تصورات مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی نہیں ہو سکتا جی کیویں ہو سکنا جناب یہ گل ہو کیویں سکتی 8 تلواراں لے کے صحابہ بدر وال چل پے سانو یہ غلام پڑ پہ گئے سانو ڈرائی رکھ دینا ہاں امریکہ بڑا طاقت والا ہے جناب بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ میں حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام حمص وچ اس ویلے میری صحت ٹھیک گئی ہن تے کوئی عرض جے لائق ہویا
تے آپ دی قبر انور تے لکھیا میں کہا ایک ساڑا جرنیل ہے جنرل گل حمید تے اسلم بیگ جہاں میاں صاحب فرما دیں جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا جدوں جرنیل راندے ادو نہ انہاں نوں اسلام یاد ہوندا نہ نظام مصطفیٰ یاد ہوندا نہ اپنا وطن یاد ہوندا جدوں ریٹائر ہو جاندے جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا پھر ٹی وی تے آ کے تبصرے کرنے اب یہ ہونا چاہیے اب وہ ہونا چاہیے میں کہا جی جس ویلے موقع ہے اس ویلے تو ستے رہو بادشاہ ہن کی جناب ساڈا خالد بن ولید جرنلن تے آپ دی قبر انور تے لکھیا کی میں تہاڈی دلیری واسطے گل کر رہا ہوں کچھ نہیں ہوندا تانوں حضور دی غلامی دا ڈٹ کے گل کیتے کرو جی پاکستان جی یرکے ہویا گل کرنی ٹنگا کمنیاں جی پولیس والے نہ آ جان جی سپیکر نہ بند کر دیو جی میں اج تک اپنی مسجد اتلا سپیکر نہیں بند کیتا میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں ہن پیچھے پھر لین آئے سن راتی میں کہا لے جاؤ جتھے مرضی سپیکر بند کوئی نہیں ہونا میں نہیں یہ بند نہیں میں کہا کوئی سکھاں دا ملک ہے ایتھے کوئی یہودی راندن ایتھے کوئی عیسائی راندن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمال میں کیوں بند کریے سی نہیں کرتے میں تسی اپنی ڈیوٹی کرو ساڈی اپنی ڈیوٹی تھانے دار میرے جمعہ تو بعد کمرے چ آ گیا تھانے دار کہنے لگا مولانا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی صحت بھی ایسی ہے ہم مجبور ہو رہے ہیں میں کہا جناب ہے جب تانوں انگریزاں پھل لائن ایتھے انہیں لائے ہوئے سن پھل میں کہا تینوں انگریزاں لائن تے میں بھی ایک سر تے پھل بدی پھر ایویں میں انہوں کیا خدا دی قسم ہے اس تو بعد میرے پاس ہر جمعہ میرے پیچھے پڑھتا سی کہنا مینوں گل سمجھ آ گئی میں کہا تو اپنے پھل دا مجبور ہے میں بھی کسے پھل دا مجبور ہوں تو اپنی تنہا حلال کرنا میں بھی ممبر تے بیٹھنا اس دا بھی کوئی تقاضا ہے کہ کوئی نہیں حضور دی غلامی کوئی معمولی شے تو گل مک گئی اتھے آگے دے قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں اوے حضور آ گئے تے سورج نصف النہار تے آ گیا گل مک گئی ہن موم بتیاں دی کیڑی لوڑ ہے جی ہن کوئی موم بتی سورج جناب جون دا سورج 16 جون دا سورج چڑھے ہوئے پوری آب و تاب نہ ایک بندہ موم بتی لے کے باہر جائے انہوں کہا حضور کی تکلیف ہے تانوں وہ کہنا جی میں سورج پہ تلاش کرنا وہ منہ تے چاڑن لگے گی یا وہ جناب موم بتی لے جائے گی ویملے حال اینج پہ کے کرسی صدارت تے ہندوؤں نو کہنا تسی رام رام کرو سکھاں نو کہنا تسی رام رام کرو ہندوؤں تے سکھاں نال ایہو جی یاری ہوے نا تو پھر ممتاز حسین قادری قاتل نظر آندا ہاں جے رسول اللہ دا غلام ہوئے نا قادری کیا انہیں کیا یار اعلی حضرت بریلوی اڈیالہ جیل میری خواب وچ آئے ممتاز حسین قادری کہنا خواب وچ آئے اعلی حضرت بریلوی انہاں آ کے میں نو سلام کیتا انہاں کہا اے ممتاز میں لکھ کے ناموں سے رسول دی حفاظت کیتی تو گولیاں مار کے گجرات چ نعرہ کدی نہیں لگیا غازی تیرے جان نثار تھوڑا تھوڑا لگتا ہے نا ہاں گڑبڑ ہے نا خدا نے وہ بندے ہو اجے تک تو یقین کوئی نہیں غازی دے بارے غازی ممتاز حسین قادری جدوں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بعد دسیا سویرے سویرے وہ ظفر علی شاہ آیا شاہ تے کوئی نہیں وہ تو چوڑا ہے شاہ ہوندا تو کہندا میرے نانے دی انہیں خدمت کی تھی ہاتھ جوڑ کے کہندا انہیں تو میرے نانے اس واسطے کام کیتا ہے تو اٹھ کے اپنی کرسی تو سلوٹ ماردا جائے غازی تو آزاد ہے جو غلام ہوندا وہ تو چوڑے والا کام کیتا انہیں کہنا میں ملکی قانون کا پابند ہوں تو اپنے نانے دا پابند ہے کہ ملکی قانون دا پابند ہے ایس ملکی قانون نو اسی جتی دی نوکتی بھی نہیں رکھتے جڑا رسول اللہ دی شریعت نہ ٹکراوے ہاں اے میں گل کر رہا ہوں صاحب صاحب میرا نام پتہ پیر مکی دا میں خطیب ہاں ہاں تو میرا نام لکھا دینا کوئی پریشان کسی نے ہوئی ہاں جی ہاں اللہ اللہ غازی تیرے جانشار بے شمار بے شمار غازی تیرے جانشار بے شمار بے شمار غازی تیرے جانشار بے شمار بے شمار
توجہ، بڑی غیرت والی زندگی گزارنی. آزاد کیے کان ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گرا سیر ہے محکوم کے اوقات. آزاد بندے دا ایک سیکنڈ نہ تے محکوم دے سال برابر ہو جائیں. از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی زوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ نا. اقبال کہنا ہے جڑے جو غلام ہونا وہ تو جوان بھی بڈھے نظر آندے نا، وہ تو جوان بھی بڈھے نظر آندے. کہندے ہائے ہائے کی کرن مولوی صاحب اج مرواؤن، اج یہ ٹنگ چڑھاؤن ساڈے تے. اسی تے عرس مبارک تے آئے، شیراں دے عرس تے آئے تے شیراں والیاں گلاں سن کے جاؤ. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ میں کالاں تے نہ میں کالیاں گلاں کرنا. کیوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، میں چمک دے محبوب دا غلام ہاں تے گلاں وی چمک دیاں ہوئی کرنا. توجہ جی، در مسلمان شان محبوبی نما یوبی نمان. اوے مسلمان شان محبوبی کوئی نہیں نہ رہی جویں اے چاندے سن ربوں میں کردا سی. اس واسطے کہ نہ انہاں وچ کوئی خالد ہے، نہ حضرت عمر دا کوئی غلام ہے، تے نہ صلاح الدین ایوبی ہے. اساں تے بڑے بڑے قرضے چکانے انگریزاں کولوں اجے. ہاں جی بڑے قرضے ساڈے تے باقی ہیں. ہاں بڑے قرضے باقی ہیں. ابو غریب جیل وچ مسلماناں نوں ننگیاں کر کے کتے چھوڑنے تے پھر بھی وہ پکے رون، تو پھر رسول اللہ دے غلام بھی رون. امریکی ایک قیدی اور احمد ڈیوس لاہور 1500 پولیس والے دی حفاظت تے مامور رہے. وہ کہتے جناب بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے تے پھر اتنے انگریزنی عورت آن ڈانس کرن تے بلڈ پریشر تھلیرے کرن. میں کہا ساڈے غازی دا تے 9 مہینے کوئی بلڈ پریشر حاج نہیں ہوئے. میں کہا رسول اللہ دا غلام ہوئے تے پھر گل بندی نہیں. خالی چٹی چمڑی تو جناب امریکی ٹٹو بننا تو بڑا آسان ہے جناب. توجہ، اوتھے کیوبا دے وچ مسلمان جڑے قید کیتے نا انہاں بعد وچ آ کے کتاباں لکھیاں تے میرے کول ساریاں موجود ہیں. انہاں کیا ہویا امریکی ساڈے ہتھ وچ بھی بیڑیاں پاندے، او ہتھ کڑیاں لاندے، پیراں وچ بھی بیڑیاں پاندے، ساڈی داڑیاں بھی منیاں، بربٹے بھی مننے، سر بھی مننے تے ساڈے اوتے کالے بوریاں پا کے تے جناب 2 بندے نپ کے لے جاندے سن امریکی فوجی. پھر کہندے سن بھائی ہم پر حملہ نہ کرنا. دسو یار یہ کیڑا حملہ ہے بھائی؟ او ظالمو جی یہ حضور دے غلام چیز ہی ایسی وہ ساڈے تے حملہ نہ کرنا. حضور دے غلام اے تے مرن تو بعد بھی نشہ نہیں جاندا بابا. اے تے بھابیاں نے پھیلایا، نہ بندہ مر گیا تے فارغ ہو گیا. میں کہو کنجرا بھائی تیرے پیو جواب دینے جو نشہ اتر گیا تے قبر جواب کنے دینا؟ اے نشہ ہی تے ہے جڑا قبر جا کے دوبارہ جواب دینا. جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موت نشہ اتار دے وے تے قبر اس سوال دا معنی کی بندا ہے؟ پھر وہ نشہ ہی تو ہے کہ ماں ربوں کا ماں دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل دا سی جواب دینا ہے. اعلی حضرت بریلوی کہندے نے جدوں ساڈے کو پوچھن گے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھ دیو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. گل سمجھ، حضور دی غلامی اختیار کرو یار. کوئی گل کوئی سنڈے منڈے وال نہ ویکھو، سنڈے ایویں جناب سنڈے بنے ہوئے خواہ مخواہ انہاں دیاں تسی جناب بالکل ڈرن والی کوئی لوڑ نہیں. حضور دی غلامی اعلی حضرت بریلوی سانو فرما گیا ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. جتھے بیٹھو یارا کہو حضرت حکیم الامت نے حضور دا جڑا ہاتھ مبارک دے بارے لکھیا کمال لکھیا. اعلی حضرت بریلوی جڑا حضور دے ہاتھ دے بارے لکھی کمال گل لکھی. کی لکھیا؟ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. کتنی گل کی تھی بھائی. موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ قرآن نے بیان کی تھا تخرج بیدا، جدوں آپ کٹ دے سن تے چمک دسی. اعلی حضرت بریلوی کہندے نے کس ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. کہندے نے جدوں ساڈے آقا نے انج ہاتھ باہر کڈیا تے موسیٰ علیہ السلام جس عصا تے ہاتھ رکھے سی انج کمیا تے عصا بھی چھٹ گیا. کتھے میرا ہاتھ کتے حضور دا ہاتھ. میں تے گل کردا جاواں تاکہ میں گل اپنی مقاماں جلدی جلدی. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو زیارت ہوئی. ایتھے ایک بندے نو بڑیاں زیارتاں ہوئیاں، انہوں نے خواباں دی پوری کیسٹاں لکھیاں، پھر بھی بندے دا پتر کوئی نہیں بنیا. ہاں جی
ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਖੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਭੁਲਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਜਣ ਦਾ ਗਾ ਰਹੀ, ਰਗ ਰਗ ਤੇ ਲੂ ਲੂ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੁਜ ਕੇ ਵਾਂਗ ਕਬਾਬ ਹੋਏ, ਪੀਤੇ ਬਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨੀਆਂ ਮਸਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ایک جھلک ویکھی طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرتہ نا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نوکے میں یادے تیر چھٹن، لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑی۔ اور میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں، اسی سارے نو منن والے ہاں۔ کوئی جناب ساڑھے وچ بہت سارے رافضیت دے شکار ہو گئے، کوئی خارجیت دے شکار ہو گئے۔ سر حضرت حکیم الامت دیاں کتاباں پڑھو، اعلیٰ حضرت بریلوی دیاں پڑھو، جے بندے آمن رہنا ہے دنیا تے دائمہ نہیں ہونا ہے۔ سدھا جناب ساڑھے بزرگاں نے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرما دینا اپنے وڈیاں دا دامن مضبوطی نال نپنا، دائیں بائیں پیسے واسطے مت ہونا۔ اے جناب گل سمجھ آئی، میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب بھی بے مثال تے اعلیٰ حضرت بھی بے مثال، کیوں؟ دوویں حضور دے غلام ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستہم، زی جہت بیک دگر پیوستہم، اسا کسی دی ذات نال پیار کیتا ہی کوئی نہیں، جس نو منیا حضور دے واسطے نال منیا، گل مک گئی ختم ہو، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نو منیا تے حضور دے واسطے نال، مولا علی نو منیا تے حضور دے واسطے نال، حسنین کریمین نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال، ابو بکر عمر تے عثمان و علی نو منیا تے حضور دے واسطے نال، سارے نو اسی حضور دے واسطے نال بنا۔ ساڑھے اسی کون ہوندے ہیں جناب؟ کرسی عدالت تے بیٹھ کے کدے امیر معاویہ نو کھڑا کر دیتا، کدے فلانے نو کھڑا کر دیتا، تیرا اتنا ہی کام ہے حضور دی غلامی اختیار کر بس۔ کوئی کالے منہ والا اٹھ کے جناب صحابہ دے بارے گل کرے، بندے نے پترو جدو حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میرے ہر بندے دے دل وال ویکھیا تے فلم یجد قلبا انکا من قلوب اصحابی، تے میرے صحابہ دے دل تو ود کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ گل ختم ہو، تو ہن صحابہ دے دل ویکھنے، بندے نے پترا والے کام کرو۔ حضور دی غلام سنیاں نو میں کہہ رہا ہوں بھائی تسی اپنا ڈٹ کے گل کرو، اسی کوئی کوڑے ہوں؟ ساڈے کوئی وڈے نے غلط کام کیتے جیسی منہ چھپائے پھریے؟ نہ ساڈے وڈے تے پھانسیاں دی طرف جاندیاں۔ ایک تے ہویا نا پرانی نات یاد ہوئے، ایک ہے پھانسی دا پھندا سامنے لگے ہوئے، 2 دن انگریز پھانسی دا فیصلہ دے دے ون مولانا سید کفایت علی کافی نو، سامنے پھندا بن دے ون تے اس ویلے آپ این جھوم کے چلن، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ محفلیں کون سجا گئے؟ ساڑھے بزرگ پھانسیاں تے جھول کے سجا گئے۔ فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اسی کوئی کوڑے ہاں؟ کوئی ساڑھے وڈے نے مال کھا دا انگریزاں کو، ساڑھے وڈے بہوں وڈے آئے، ساڑھے کوئی شہر دا مقابلہ تو لے آؤ کوئی کسی دا وڈا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ ہاں تے جدوں قیامت والے دن حضور چلن گے پتہ چل جائے گا حضور دے پیچھے کیڑیاں کیڑیاں لینا چل رہی ہیں۔ ہاں ایک ایک غلام مانے چ نہیں ہونا ہوتے جناب۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے نہ ہوئے جب کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ساڑھے وڈے تے وڈے سبحان اللہ، اسی تے ایک دفعہ نہیں جناب قرض اتار سکتے۔ اے اوون جڑا انگریزاں کول مال کھاندے رہے، جنہاں نو جناب علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دیا جیلاں بات کر رہے ہیں۔ اس واسطے اسی بڑی تاریخ والے لوگ ہاں۔ تسی ایویں نہ ہر بندے کول مایوس ہوئے کرو تے ایویں ہر بندے دیاں گلاں سنو ہاں جی کی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ کی ہونا ہے؟ یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی کہتے ہیں میں صدقے اس انعام کے میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ بس
فیضان رضا فیضان رضا فیضان حکیم الامہ جاری رہے گا. یہ ساری محبت ملتی کیویں؟ آلہ حضرت بریلوی گئے حج تے، یہ کوئی آپ نے تخیل والی بات نہیں کی تھی. حج تے جدوں آپ گئے نا تے اگو گلی وچ آ گیا مدینہ پاک کتا آ گیا. یہ ایویں نہیں آلہ حضرت بریلوی کو پوچھا گیا جناب کہ حضور نو یتیم کہنا تے غریب کہنا. آلہ حضرت پتہ لگنا بھئی واز دی کتاب لکھ رہا ہے، فتاوی رضویہ دی چھٹی جلد جناب 17 لکھ دیتیاں حضور دے القاب، ایویں قلم بغیر اختیار تو چل گیا. اور میں تینوں اے شانہ یاد نہیں آندیاں. بندہ ویسے جھوم اٹھدا بھئی آلہ حضرت بریلوی کی شے سنے کی گل کر گئے جناب، فتاوی لکھ رہا ہے یا جناب کوئی سیرت دی کتاب لکھ رہا ہے. تے فتوی پوچھن والے بھی سید دیدار علی شاہ صاحب نے آپ دے سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک طالب علم پڑھتا سی، وہ جا کے وہابی ہو گیا. وہ دا نام سی غلام رسول. وہابیاں پوچھا انہاں کہ تیرا کی نام ہے؟ انہاں کہ جی غلام رسول. انہاں کہا ہے تے مشرک والا نام ہے. انہاں دا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا. سید صاحب نو پتہ چلیا نا تے آپ نے انہوں ایک شعر لکھیا، فرمایا غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پھر ایک باری سبحان اللہ. وہ پھر واپس آ گیا طالب علم، انہیں معافی منگی حضرت. فرمایا غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. یہ ساڑے وڈے ہے. میں گل آخری طرف حضرت خالد دی سنا کے میں گفتگو مکا دینی. میں آخری گل کرن لگا. پیر صاحب نے کی گل کی تھی؟ پیر صاحب فرماندے کہ رسول اللہ دے جڑے دندان مبارک سن نا وہ عدن دے موتیاں جائے، تے آپ دے جڑے لب آئے مبارک سن وہ یمن دے لالاں جائے. آلہ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن پکڑ کے کہندے نے حضور تسی اے گل کیتی، احمد رضا اگلی گل کرنا. سنو جی آلہ حضرت دی. جب پرواز میں مدحت شاہ میں آؤں تو عرش پر فکر رسا سے جاؤں. آلہ حضرت کہتے ہیں جب میں حضور دی نعت لکھن لگنا پھر میری فکر زمین تے نہیں راندی عرش تے راندی. اس تو موضوع ہی علیحدہ میں چھیڑ دیتا ہے نا. اے حضرت دا فیضان ہے حضرت حکیم الامت دا. بے شک بے شک بے شک. چونکہ آپ ہر گل حضور دی طرف پھیر کے لے جانے. جب 1970 آپ حج تے گئے نا سفر نامے چ لکھے ہویا تے آپ نے فرمایا کہ میں انہوں نے کیا بھئی کانڈ کر حضور دی طرف. تے کہندے القاء ہویا نقطہ اس ویلے میں نے القاء ہویا کہ تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. حضرت حکیم الامت فرماندے جڑا بندہ اوتھے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے حضور ول کنڈ کرے وہ بھی اس آیت دے تحت داخل ہے. اللہ اللہ. تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی گل کتے حضرت کیتی بڑی. فرماندے نے نواں نقطہ میں نے القاء ہویا. سبحان اللہ. تو دسو یار نقطے بھی کہو جائے القاء ہوندے ہے جے ہو جائے پھر اندر ہوے اللہ رب العالمین نقطے بھی تے ہوئی جے دیندا. ایک اشرف علی تھانوی سی بیچارہ انہوں کیا بھئی تقریر کرو سیرت تے دیوبند جلسہ ہو رہا ہے. میں ویسے نہیں اسی نام ہی نہیں لینا چاہتے ویسے ہی مطلب بیچارے تو مسکین لوگ ہر لحاظ ہسن والی گلاں نہیں میں حقیقت کر رہا. ساڑھے ایک شعر دا مقابلہ تے کرن ساڑھے تو گل ہی نہیں. میں آخر تے اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھ سا مجمع وچوں مینوں کوئی دسے میں انہوں جناب 1100 روپے انعام دے سا جڑا اس دا مطلب دسے علماء مشائخ نو چھڈ کے. ہاں علماء مشائخ تے سبحان اللہ انہاں دے تے پیراں دی خاک ہے نا جناب اسی انہاں دی تے گل ہی ہو رہی. ہاں میں آخر ایک شعر پڑھ سا بھائی پوری تاریخ نعت وچ گل کسے نہیں کیتی جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی کیتی. لو جی پیر صاحب نے کی گل کیتی. فرمایا حضور دے دندان جڑے نے عدن دے موتیاں جائیں. وہ جلیا پیسے دی لوڑ نہیں ہو تینوں لکھاں سلام بابا بہ جا میری گل سن. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ گل سنو میری. ماشاءاللہ. پیسے صاحب صاحب دی دعا نہ میں پیر مکی تانوں پتہ پیراں دا دربار ہے اوتھے. ہاں جی کیڑا مسئلہ ہے جناب. جڑا پھر ساری زندگی کہے سرکار نے مجھے کو اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں پھر پیسے وال ویکھے وہ جو ذلیل بندہ کوئی نہیں خدا دی. کیا بات. بڑا جھوٹا آدمی خدا دی بڑا لنڈا قسم دا بندہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سٹیج تے کہنا اتنا دیا جتنی میری اوقات تے پھر کہانی اکھ نال ویکھے بھئی کدھروں مال آ رہا. حسن والی گل نہیں بھائی میں حقیقت بات دس یار جھوٹ نہیں مارنا چاہیے. لا شک فی کلام. نہ اس طرح گل ہی نہیں کرنی چاہیے. بندہ جتنا ہوئے اتنی گل کرے. حضور دی غلامی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر.
اے طارق جمیل ہے نا وہ تبلیغیاں دا پانڈیاں دا اے جناب کبھی ایڈی موٹی موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی بولا میں کہا ظالم دیا پترا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار ہے جلووں نہیں جلوہ تے لاکھ حوروں کو میں کہا حوراں دے لالچ وچ حضور کو دنیا نو دور کیتی جا رہا شرم ہی کوئی نہیں تینوں میں حضور دی غلامی اختیار کرو تے جنیاں دیاں گلاں سنے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اسالو کا حضرت ربیہ کی حضور کو جنت نہیں منگی اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ پہلے حضور دی غلامی منگی حضور چونکہ جنت جو ہونا سی لہذا پھر جنت کا ذکر کر دیتا لو جی آخری گل میں پیر میر علی شاہ صاحب دی جڑی سنا رہا آلہ حضرت بریلوی پیر صاحب دا میں ودا سویرے کوئی اٹھے جی بزرگاں دا تقابل کرنا رہا سی سارے دے غلام ہاں سنیا دا یہی تو میں نو تواڈے وچوں کوئی چہرہ مرجایا ہوا نظر نہیں آ رہا سٹیج آئے تے ویسے ہی نورن علا نورن اے تے قائدین جو ہے اے تے بزرگ جو ہے اے تے حضور دے دین دے خادم جو ہے کوئی بندہ پریشان چہرے والا نظر نہیں آ رہا اس واسطے کہ تواڈے جو کوئی بندہ گستاخ کوئی نہیں گستاخی جڑی ہے بہت بڑی سزا ہے چاہے صحابہ دی ہوئے چاہے بزرگاں دی ہوئے چاہے ائمہ دی ہوئے اے ہن حافظ سعید جڑا او تبلیغ او جماعت دعوی والا او دے بندہ ایک میرے کول آیا میں کہا یار گل کر اونے یا 6 گھنٹے میرے برباد کیتے تے چھوٹا جہا قرآن جیب وچ پایا میں کہا بخاری کہندا میں بخاری نو بھی نہیں مندا میں کہا پتر اعلی حضرت بریلوی رکھ گئے اعلی حضرت کول سوال 28ویں جلد وچ سوال ہویا کہ جناب حضور محبوب سبحانی دے قدم دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اگر کوئی نہیں مندا اعلی حضرت فرمایا میں دے تے مسئلہ ودانا تے نہیں چاہتا کفر اسلام دی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا حضرت بڑی توجہ والی بات ہے اعلی حضرت کتنی وڈی گل لکھی آپ نے فرمایا میں اس پر کہنا کچھ نہیں چاہتا لیکن یہ یاد رکھے کہ خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا اللہ کیا بات ہے سبحان ایسا جملہ ہے جڑا کسی فقیر نے نہیں لکھا خصوص کا انکار خصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہونے دیتے میں مثال ہوں اج دے وقت دیاں دیواں تے نہیں مکتیاں ایہو جہے لوگ ذلیل ہوئے جدوں امام اعظم دا انکار کیتا تے اج ممتاز حسین قادری دی گل دا بھی انکار کر بیٹھا اللہ 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 پوری امت خطر ہے ساڈے علماء مشائخ نہیں بیٹھے سٹیج بھرے ہویا لاہور دیکھو شور دیکھو پنڈی دیکھو ساڈے سٹیجاں تے چمک دے ستارے تے سورج بیٹھے اے سارے کہندے غازی دا عمل ٹھیک ہے تے تو اٹھ کے کہنا جناب غازی قاتل ہے